علیکم فرینڈس، آج میں ایک بڑا سینسٹیو ٹاپک لے کے آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں کہ کن مردوں اور عورتوں میں جنسی خواہش بہت زیادہ ہوتی ہے۔ لیکن یہ ویڈیو بنانے کا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ ہم کسی کی کردار کشی شروع کر دیں اور ایک دوسرے پر الزام لگانا شروع کر دیں، یا کسی کا ہاتھ دیکھیں تو اس کے بارے میں ہم بس ایک چھوٹی سی لائن دیکھ لیں اور سمجھ لیں کہ اس کا کردار غلط ہے، یا یہ جو مرد ہے یا یہ عورت ہے یہ اس کا کردار مشکوک ہے۔ ایسا ہرگز نہیں ہے۔ اس کے لیے بہت زیادہ سائنس ہوتے ہیں جن کو ہم نے ریڈ کرنا ہوتا ہے، اور پھر ان سارے سائنس کو ریڈ کرنے کے بعد پھر ہم اس نتیجے پہ پہنچتے ہیں کہ ہاں اس بندے میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اور اس ویڈیو کا بنانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اپنی خامیوں کو دور کر سکیں، یعنی کہ ہر بندے کے اندر کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہوتی ہے۔ ظاہر ہے اگر جنسی خواہشات کا غلبہ کسی کے اندر بہت زیادہ ہے تو اس کو وہ گناہ کی طرف لے کے جائے گا، زنا کی طرف لے کے جائے گا۔ تو وہ ایسا لڑکا یا لڑکی اپنی خواہشات پر قابو پا سکتے ہیں جب انہیں اچھی طرح پتہ چل جائے گا کہ ہمارے اندر یہ کمزوری پائی جاتی ہے، تو وہ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی کوشش کریں گے، ان گناہوں سے بچنے کی کوشش کریں گے، ان جنسی خواہشات پر قابو پانے کی کوشش کریں گے۔ اصل میں اس ویڈیو کے بنانے کا مقصد یہی ہے۔ تو چلیں پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جنسی خواہشات کا شکار کون سے لوگ ہوتے ہیں۔ جن لوگوں کی قوت ارادی کمزور ہوتی ہے، جن لوگوں کی قوت فیصلہ کمزور ہوتی ہے، ایسے لوگ عام طور پر گناہوں کی طرف جلدی مائل ہو جاتے ہیں، خاص کر جب ان کا برین بھی کمزور ہوتا ہے۔ انہیں اچھے اور برے کی تمیز نہیں ہوتی، انہیں نہیں پتہ ہوتا کہ ہم یہ گناہ کریں گے تو ہم کتنے بدنام ہو جائیں گے، کتنی زیادہ ہماری بدنامی ہوگی۔ اور جب ایک دفعہ انسان کا کردار پہ کوئی دبا لگ جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو ساری زندگی وہ دبا ختم نہیں کر سکتے آپ، وہ ساری زندگی آپ پہ وہ دبا لگ جاتا ہے آپ کے کردار پہ۔ تو آپ نے اپنی کمزوریوں پہ قابو پانا ہے، اپنی خواہشات پر قابو پانا ہے، تو اس ویڈیو کے بنانے کا اصل مقصد یہی ہے۔ تو سب سے پہلے میں آپ کو بتاؤں گا کہ جن لوگوں کا انگوٹھا پیچھے کی طرف زیادہ مڑ جاتا ہے، تو ایسے لوگ بھی عام طور پر، جو میرا مشاہدہ ہے، جو میں نے ایسے لوگوں کی سٹڈی کی ہے، تو ایسے لوگ بھی جلدی گناہوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ اور جن کا انگوٹھا سخت ہے، یعنی کہ ان کو دبائیں گے تو وہ پیچھے کی طرف زیادہ ٹرن نہیں ہوتا، مناسب حد تک تو ٹرن ہوتا ہے لیکن بہت زیادہ ٹرن نہیں ہوتا، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ اپنے دل اور دماغ پر کنٹرول رکھتے ہیں۔ اچھا، اگر ہاتھ آپ کو پچکا سا نظر آتا ہے اور ابارے زورا بھی آپ کو ایک پچکا سا نظر آتا ہے یا زیادہ ابھرا ہوا نظر آتا ہے، تو دونوں صورتوں میں جنسی خواہشات کا غلبہ زیادہ ہو سکتا ہے۔ کیونکہ ہو سکتا ہے پہلے تو اس کا ہاتھ کافی وہ ابارے زورا ابھرا ہو، لیکن جب اس نے اپنے آپ کو برباد کر لیا ہو گناہوں کی زندگی گزار کے، تو پھر آپ ایسے لوگوں کو، چاہے وہ لڑکی ہے یا لڑکا، آپ دیکھیں گے کہ ان کے گال اندر کو پچکے ہوئے ہوں گے، آنکھیں اندر کو دھنسی ہوں گی۔ جو چہرے پہ ایک حسن ہوتا ہے، جو ایک رونق ہوتی ہے، وہ نہ لڑکی کے منہ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے نہ لڑکے کے منہ پہ نظر آ رہی ہوتی ہے۔ تو چہرہ سب سے پہلا آئینہ ہے جس کو دیکھ کے بندے کو پتہ چل جاتا ہے کہ یار اس کی صحت جو ڈاؤن ہو رہی ہے، ضرور یہ جنسی خواہشات اس کے اندر بہت زیادہ ہے، چاہے لڑکی ہے یا لڑکا ہے۔ تو اب ہم ان چیزوں کو ریڈ کریں گے جن کی وجہ سے پتہ چلتا ہے۔ جناب، اگر زندگی کی لائن اس طرح ٹیڑھی میڑھی ہو کے ہلکی سی ہو، اس طرح چلے، یا ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، وہ چھوٹی سی ہو، تو ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ کردار کے مشکوک ہوتا ہے ان کا۔ اور پھر جب یہ یہاں پہ آ کے ایسے بڑا سا ایک جزیرہ بھی بن جائے زندگی کے آخر میں، تو کہہ سکتے ہیں کہ ایسے ہی اگر عورت کے ہاتھ میں ہے یا لڑکے کے ہاتھ میں زندگی کے اینڈ پہ ایک جزیرہ پہ ختم ہو رہی ہے، تو ایسے بندے کا کردار بھی مشکوک ہوتا ہے، ایسے بندے کی جوانی عام طور پر گناہوں میں گزرتی ہے۔ نمبر 2، یہ ابھارے زورا، یہ جو انگوٹھے کے سامنے والا ابھار ہے، اگر یہ بہت زیادہ ابھرا ہوا ہو تو ایسے بندے کے اندر بھی جنسی خواہشات کا شدید غلبہ ہوتا ہے، جب یہ بہت ہی زیادہ ایکسٹرا پھولا ہوا ہو۔ اور جب ہاتھ جو ہے وہ آپ ہاتھ لمبا سا ہو
اسکوائر نہ ہو، لمبا ہو، پچکا سا ہو، تو ایسے لوگوں بھی جنسی خواہشات کا زیادہ شکار ہو جاتے ہیں۔ جب آپ کا ہاتھ اسکوائر ہوتا ہے اور اس پہ ڈارک گہری لائنیں ہوتی ہیں تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ گناہوں کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ تو ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر دماغ کی لائن اس طرح، اگر زندگی کی لائن کی ایسے زنجیر دار چلے تو یہ بھی کہہ لیں کہ یہ بھی ایک مشکوک کردار ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی نہ صحت اچھی ہوتی ہے اور ایسے لوگوں کا کردار بھی بڑا مشکوک ہوتا ہے۔ اور یہی حالت، یہی کنڈیشن اگر آپ کو دماغ کی لائن کی ملے، یہ ایسے دماغ کی لائن لہریں مار رہی ہے یا ایسے زنجیر دار، دماغ کی لائن چھوٹی ہوتی ہے اور اس میں وہ جزیرے ہوں گے یا وہ کٹ کٹ کے چل رہی ہوگی اس طرح، تو ایسے لوگوں کی جو دماغ ہوتا ہے وہ بڑا کمزور ہوتا ہے، انہیں نہیں سمجھ آتی کہ یہ جو ہم گناہ کر رہے ہیں اس کا ہمیں کتنا زیادہ نقصان ہوگا۔ تو اسی طرح یہی حالت آپ دل کی لائن پہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ اگر دل کی لائن آپ کی اس طرح کی ہے، ایسے زنجیر نما چل رہی ہے اور دل کی لائن ہے بھی چھوٹی، تو ایسے لوگ بھی زیادہ تر جو ہے نا ان کے اندر وہ ہوس پرست مادہ ہوتا ہے، خاص کر جب وہ یہ درمیان والی انگلی کے قریب آ کے رک جاتی ہے تو، اور یا اگر یہ ایسے ٹکڑوں میں چلے، ایسے 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 ٹوٹ ٹوٹ کے چلے، تو ایسے لوگوں کا دل اپنے کنٹرول میں نہیں ہوتا۔ اور جب دل کنٹرول میں نہ ہو، دماغ کی لائن اگر گہری مضبوط ہو، پاورفل ہو، تو دماغ دل کی بات نہیں مانتا، تب بھی چانس کم ہو جاتے ہیں گناہوں کی۔ لیکن جب دماغ بھی آپ کے کنٹرول میں نہیں ہے، دماغ جیسے ہی دل کی طرف سے اشارہ ملا، جنسی خواہشات کا غلبہ ہوا، تو دماغ بھی جناب اسی لائن پہ چل پڑا۔ اب دل اور دماغ جب دونوں گناہوں کی طرف چل پڑیں تو پھر وہ روکے گا کون ایک دوسرے کو؟ تو یہی وجہ ہوتی ہے کہ ایسے جو لوگ ہوتے ہیں پھر وہ گناہوں کی طرف زیادہ چلے جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ جب آپ کو ہاتھ زیادہ لمبوترا ہو اور یا ہتھیلی بہت چوڑی ہو اور انگلیاں چھوٹی چھوٹی ہوں، تو اس صورت میں بھی آپ کا ہاتھ جو ہوتا ہے وہ جیسے کوئی درندہ نہیں ہوتا، جیسے کوئی جانور ہوتا ہے، ان کے بھی نا چھوٹے چھوٹے آنگے ہوتے، پنجے ہوتے ہیں اور ناخن ہوتے ہیں، اور وہ چوڑا سا ان کا ہوتا ہے، ہتھیلی زیادہ چوڑی ہوتی ہے اور انگلیاں ان کی چھوٹی چھوٹی ہوتی ہیں، تو وہ ایک جانور نما جن کا ہاتھ ہوتا ہے نا، پنجہ ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ بھی جو ہوتے ہیں وہ ان کے اندر جانوروں جیسی جنسی خواہشات ہوتی ہیں کہ انہیں جلدی وہ گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں، ان کا کنٹرول نہیں ہوتا ایسے لوگوں کا اپنے آپ پر۔ تو عام طور پر جن لوگوں کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں، ایسے لوگ بھی عام طور پر زیادہ جنسی خواہشات کا شکار ہو جاتے ہیں، گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں گے کہ قسمت کی لائن بھی ایسے لوگوں کی نا ایسے ٹوٹ ٹوٹ کے چل رہی ہوتی ہے۔ یہ پکی بات ہے، یعنی کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ اتنا کردار مشکوک اور قسمت کی لائن بڑی گہری ہو، نہیں۔ جب انسان کا کردار غلط ہوتا ہے تو وہ اس کے فیوچر پر، اس کی قسمت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں کی عام طور پر زندگی تباہ ہو جاتی ہے، خاص کر کچھ لوگ جوانی میں برباد ہو جاتے ہیں اور کچھ بڑھاپے میں جا کے ان کا بڑھاپا بڑا دردناک اور بڑا خوفناک ان کا انجام ہوتا ہے، بہت برا، اللہ تعالیٰ معاف کرے۔ تو ابھی میں آپ کو مزید بتاتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے ہاتھ پہ یہ کوسے زارہ ہوتی ہے، ایسے کچھ لوگوں کے ہاتھ میں یہ کمپلیٹ بھی اگر ہو، نہ بھی ٹوٹی ہو، تو یہ ایسا بندہ بڑا جذباتی ہوتا ہے اور ایسے بندے کے اندر جنسی خواہشات کا غلبہ ہوتا ہے۔ لیکن یہی کوسے زارہ جب ایسے ٹوٹ کے بن رہی ہو ایسے، تو پھر یہ ایک بدترین حالت ہوتی ہے کوسے زارہ کی۔ ایسے لوگ بہت زیادہ جنسی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں اور ایسے لوگ 100% چلے جاتے ہیں، عام طور گناہ ضرور ہو جاتے ہیں ان سے، کیونکہ وہ اپنے آپ پر، اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں رکھ پاتے، چاہے وہ لڑکی ہو یا لڑکا، تو ایسے لوگ بھی گناہوں کی طرف چلے جاتے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو خط عیاشی ہے، یہ جناب یہاں سے شروع ہوتا ہے یہ لائن، اور یہ ایسے ایسے آتی ہے، اور یہ اگر ٹوٹی ہوئی ہو، ایسے چل کے ان کی اس کی شرط یہ ہے کہ یہ اگر زندگی کی لائن سے کاٹے نا تو یہ پھر بعض دفعہ یہاں پہ آ کے رک جاتی ہے۔ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں، بڑا فرق ہے اس میں، یہ سمجھ لیں آپ۔ یعنی کہ یہ ایک لائن ایسے آئی،
اس نے زندگی کی لائن کو نہیں کاٹا، بس یہاں کی روکی، یہ تو سفر کی لائن ہوگی، لیکن یہی لائن جب آگے ایسے زندگی کی لائن کو کاٹ کے آگے بڑھ جائیں تو یہ خط عیاشی بن جاتا ہے، اور ایسے لوگ بھی عام طور پر گناہوں کی زندگی گزارتے ہیں۔ اس طرح ہتھیلی کا ابارے کمر کا یہ جو نیچے والا حصہ ہوتا ہے، یہاں پہ اگر ایسے لائنیں ہوں اس طرح کی، تو وہ بھی کسی نہ کسی بری عادت کا پتہ بتاتی ہیں کہ ایسے بندے کو شراب نوشی کی عادت ہو سکتی ہے، جوئے کی لت ہو سکتی ہے، سگریٹ نوشی، اور اس کے علاوہ یہ جو لوگ پیتے ہیں ہیروئن وغیرہ اس طرح کے، ان کی کسی نہ کسی نشے کا شکار ہو جاتا ہے ایسا بندہ۔ تو اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور چیز بتاتا ہوں، عام طور پہ نا یہاں سے بزنس کی لائن اوپر کی طرف چلتی ہے، اسے خط سیر بھی بولتے ہیں، یہ قسمت کی لائن سے یا عام طور پر زندگی کی لائن سے جڑ کے یہ نکلتا ہے یہ خط۔ تو یہ تو ہوگی بزنس کی لائن، لیکن بعض دفعہ یہاں سے ابارے کمر سے ایسے ایک لائن مریخ منفی کی طرف چلتی ہے۔ تو پریکٹیکل میں نے بہت زیادہ ایسے لوگوں میں کر کے دیکھے، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں وہ عام طور پر بہت زیادہ گناہوں کی ان کو لت پڑ جاتی ہے۔ ایسے لوگ بہت زیادہ جنسی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں، جن کے ہاتھ میں یہاں پہ آپ کو لائنز نظر آئیں، اس طرح یہاں پہ یا یہاں پہ، اگر آپ کو اس جگہ پہ اس ایریے میں اس طرح کھڑی لائن نظر آئیں تو ایسے لوگ بہت زیادہ عیاش ہوتے ہیں اور بہت زیادہ گناہوں کی زندگی میں چلے جاتے ہیں اور بہت زیادہ عیاش ہوتے ہیں۔ جتنے بھی آپ کو جسم فروش عورتیں نظر آئیں گی یا اس طرح جو ان کے ایسی عورتوں کے پاس جو غلط مرد جاتے ہیں، تو ان کے ہاتھوں میں آپ کو ایسی لائنیں نظر آ سکتی ہیں، لیکن ان کے لیے میں نے خالی ایک لائن کو دیکھ کے آپ نے ڈیسیژن نہیں لے لینا کہ یہ لائن ہے اس انسان کی، ہم نے ساری لائنوں کی اسٹڈی کرنی ہے۔ اگر زندگی کی لائن اس طرح فل گہری ہے، اسی طرح دماغ کی لائن ایسے ہے اور دل کی لائن ایسے اوپر جا رہی ہے، اگر دل کی لائن بھی فل گہری ہو، دماغ کی لائن گہری ہو، زندگی کی لائن گہری ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں اور قسمت ایسے چل رہی ہو، تو ایسے لوگ جو ہوتے ہیں جن کی لائنیں گہری ہوں، سٹرانگ ہوں، ایسے لوگ عام طور پر اگر ان کے اندر خواہشات کا غلبہ ہو بھی تو وہ اپنے آپ کو سنبھال لیتے ہیں، کنٹرول کر لیتے ہیں۔ لیکن جب آپ کی زندگی کی لائن بریک ہو کے چل رہی ہو یا زنجیر دار ہو، اسی طرح اور اس میں جزیرے ہوں، اسی طرح دماغ کی لائن میں جزیرے ہوں یا وہ لہردار ہو، اسی طرح اگر دل کی لائن بھی لہردار ہو، تو 100% پھر آپ کی قسمت کی لائن بھی ٹوٹی پھوٹی ہوتی ہے۔ تو اور پھر کو سیزارہ بھی اگر ٹوٹی ہو، اور یہ جتنی میں نے لائنیں بتائی ہیں، اور ہاتھوں کی انگلیاں ٹیڑھی میڑھی ہوں، جب یہ ساری چیزیں کسی بندے کے اندر پائی جاتی ہیں تو پھر آپ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب آپ اپنی ان خامیوں پر، یہ جو آپ کے اندر شدید خواہشات پائی جاتی ہیں، ان پہ آپ کنٹرول کر سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ باوضو رہیں، 5 وقت نماز پڑھیں اور تنہائی میں نہ بیٹھیں۔ جب آپ کیونکہ جتنے بھی ہم گناہ کرتے ہیں ان کا تعلق تنہائی کے ساتھ ہوتا ہے، تو کوشش کریں ایسے لوگ تنہائی میں نہ بیٹھیں، 5 وقت نماز پڑھیں، درود ابراہیمی پڑھیں، تو اللہ تعالیٰ ضرور ان کو اتنی طاقت دیتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان خواہشات پر وہ قابو پا لیں اور اپنے آپ کو گناہوں سے بچا لیں اور اپنے آپ کو تباہ و برباد ہونے سے بچا لیں۔ تو امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک ضرور کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن پر کلک ضرور کر دیں تاکہ میرے آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچے۔ باقی اگر کسی نے اپنا ہاتھ ریڈ کروانا ہوتا ہے تو یہ میرا واٹس ایپ پر نمبر دیا ہوا ہے، تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں، مناسب سی فیس ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بہت اچھے طریقے سے آپ کا ہاتھ ریڈ کروں گا۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔